اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کے تلاش کے موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ گزشتہ گفتگو میں اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی کہ عرفانی رجحانات انسان کے وجود میں خود بخود شکوفہ ہونے والے اور رجحانات ہیں، یعنی ایسے رجحانات ہیں جو خود بخود انسان کے وجود میں نشو و نما پاتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، یا نہیں ان رجحانات کی نشو و نما کے لیے، ترقی کے لیے اور کمال کے لیے انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ہر انسان میں فطری طور پر خداوند متعال کی طرف رجحان، لگاؤ اور میل موجود ہے، یعنی ہر انسان فطرتاً خداجو ہے، یعنی خداوند متعال کو تلاش کرتا ہے، اور ہر انسان میں معنویت کی طرف رجحان پایا جاتا ہے، لیکن یہ رجحان اس کے وجود میں موجود ہے اور پوشیدہ ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو جب خلق فرمایا اور اس روئے زمین پر اس انسان کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا، تو چونکہ انسان ہے اور اللہ کا خلیفہ ہے، لہٰذا اس انسان میں اللہ سے متعلق ایک فطری طور پر خداوند متعال نے ایک لگاؤ کو، ایک رجحان کو، ایک تلاش کو انسان کے وجود میں رکھ دیا، چونکہ یہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، لہٰذا اس انسان کی فطرت میں اللہ سے رابطے کا ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا کل سورہ روم کی آیت نمبر 30 آپ کی خدمت میں بیان کی کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی اللہ نے اس فطرت کے مطابق انسان کو خلق فرمایا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک دین القیم، یہی محکم اور پختہ دین قیم ہے کہ دین قیم سے ہم نے بیان کیا کہ کیا مراد ہے، یعنی انسان کے وجود میں فطری طور پر دینداری اور خدا شناسی کا جو فطری رجحان انسان کے اندر موجود ہے، یہ فطری رجحان جب شریعت کے ساتھ مل جائے تو اسی کو دین قیم کہتے ہیں، یعنی انسان فطرتاً خدا جو ہے اور خدا کی تلاش کے لیے وہ خدائی قوانین پر عمل کرتا ہے، تو اس کا نام دین قیم ہے۔ پھر یہ بیان ہوا کہ انسان میں موجود جو خدا کی طرف بڑھنے کا اور خدا کی تلاش کا یہ جو فطری رجحان ہے، یہ آغاز میں زیادہ واضح طور پر انسان کے اندر موجود نہیں ہے، یعنی نسبتاً اس میں ابہام پایا جاتا ہے، زیادہ واضح نہیں ہے۔ انسان کی یہ ضرورت ہے اور یہ انسان کا وظیفہ ہے کہ وہ اپنے اس فطری رجحان کو واضح اور شفاف اور زلال کرنے کے لیے جد و جہد کرے، کوشش کرے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو خداوند متعال کی راہ میں جہاد کرے گا اپنی جان سے، اپنے مال سے، خداوند متعال اسے اپنی معرفت اور ہدایت کے راستوں کی طرف گامزن کر دے گا۔ پس آغاز میں انسان کے اندر یہ رجحان موجود ہے لیکن زیادہ واضح نہیں ہے۔ پھر انسان جب گناہ کرتا ہے، انسان جب خود کو آلودہ کرتا ہے، جب انسان اس عالم کثرت میں کثرات کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس رجحان کے اوپر پردے پڑنے کی وجہ سے یہ رجحان انسان کے وجود میں دب کر رہ جاتا ہے۔ لیکن انسان جب کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے کہ جہاں اس کے وجود کے اوپر سے یہ پردوں کو ہٹایا جائے اور انسان کے وجود میں دبے ہوئے اس رجحان کو اجاگر کیا جائے،
تو ایسی ملائم ہواؤں کی رو میں آنے کے نتیجے میں انسان کے وجود سے یہ پردے ہٹ جاتے ہیں اور انسان جذبات الہیہ کی راہ میں واقع ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے انسان کے وجود سے وہ رجحان فطری جو ہے وہ دوبارہ بیدار ہوتا ہے، انسان گریہ کرتا ہے، انسان متوجہ ہوتا ہے معنویت کی طرف، خدا کی طرف، اور اس طرح سے انسان دوبارہ خداجو ہوتا ہے۔ اور اب بھی یہ رجحان جو ہے وہ ایک نہایت ہی غیر واضح قسم کا رجحان ہے، اور اسے واضح کرنے کے لیے انسان کو راہ خدا میں جہاد کی ضرورت ہے، انسان کو جہاد بن نفس کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم نے کل کی گفتگو میں اور درس میں اس نقطے کو بیان کر دیا کہ اگر تمام علم اخلاق کا نچوڑ نکالا جائے، تمام علم عرفان کا نچوڑ نکالا جائے، سیر و سلوک سے متعلق جو عرفان عملی ہے اس کی تمام مباحث کا اگر نچوڑ نکالا جائے، تو وہ سب علوم اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ انسان میں ایک قسم کا کمال پوشیدہ ہے، اور انسان کی روح میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس کمال تک پہنچے اور اس کمال کو جو ہے وہ شکوفہ کرے۔ لہٰذا اگر انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی دیکھا جائے تو یہ بھی بیان ہوا کہ انسانیت میں موجود یہ جو رجحان ہے، اس رجحان فطری کی شرافت، فضیلت اور قدر و منزلت کی خاطر خداوند متعال نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا، اور ان انبیاء نے جد و جہد کی۔ پھر ان انبیاء کے بعد ان کے اوصیاء آئے، انہوں نے جد و جہد کی، اور ان اوصیاء کے بعد اولیاء الہی آئے، انہوں نے جد و جہد کی، اور ان تمام کی جد و جہد کا مقصد واحد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ انسان کے وجود میں موجود اس فطری رجحان کو بیدار کیا جائے اور اسے کمال عطا کیا جائے۔ پس انسان کے وجود میں جو مختلف رجحانات پائے جاتے ہیں، ان رجحانات میں خالص ترین رجحان جو ہے وہ انسان کا یہی فطری رجحان جو خدا شناسی سے متعلق ہے، جو معنویت سے متعلق ہے، جو جستجوئے خدا سے متعلق ہے، یہ انسان کا خالص ترین رجحان ہے۔ اب جب یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی تو تمام انبیاء جو اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے عدل و انصاف کے قیام کے لیے جد و جہد کی۔ آپ ہم سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، انبیاء مظلومین اور محرومین کی حمایت کرتے ہیں، انبیاء کے وظائف میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے اور انسان کی تربیت کریں گے تاکہ وہ انسانیت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہو جائے۔ انبیاء معاشرے میں انسان کو سعادت مند بنانے کے لیے، معاشرتی سعادت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ لہٰذا انبیاء انتظامی، معاشی، سیاسی قوانین لے کر آتے ہیں، نظامی قوانین لے کر آتے ہیں، حفظان صحت سے متعلق اصولوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو انبیاء کی بعثت کا تو یہ مقصد ہے۔ اگر آپ ہم سے یہ سوال کریں تو ہم کہیں گے کہ نہیں، انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ سب مقدمہ ہے، یعنی قیام عدل معاشرے کے اندر یہ مقدمہ قرار پائے گا۔ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا، یہ سب مقدمہ قرار پائے گا۔ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا مقدمہ قرار پائے گا۔ انسان کی تربیت کرنا مقدمہ قرار پائے گا۔ یہ جتنے بھی معاشی قوانین، سیاسی قوانین، نظامی انتظامی قوانین انبیاء لے کر آئیں، یہ سب کے سب مقدمہ ہے صرف ایک ہدف کے لیے، اور وہ ہدف عالی ہے، اور وہ ہدف ہے انسان کو کمال عطا کرنا تاکہ یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جائے، اور یہ انسان کے وجود میں موجود رجحان کو بیدار کر کے اسے کمال عطا کرنا تاکہ وہ اس روئے زمین پر خلیفۃ اللہ ہونے کا حق ادا کر سکے اور خداوند متعال تک پہنچ سکے۔ لہٰذا معاشرے میں عدل کے قیام کا جو ہے وہ قیام کرنا اور ظلم کا خاتمہ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ معاشرے کے جو آپس میں معاشرے میں موجود انسان ہیں، ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں، وہ معاشرتی تعلقات مسالمت آمیز ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ معاشرے میں انسانوں کا تندرست ہونا بہت ضروری ہے، لیکن یہ انبیاء کی بعثت کا اصلی ہدف نہیں ہے۔ بس یہ کام جو انبیاء نے انجام دیے، یہ کام کس لیے انجام دیے؟ تو یقینی بات ہے کہ ان تمام امور کو انبیاء نے انجام دیا تاکہ انسان ہر لحاظ سے اطمینان کے بعد معنویت اور روحانیت کے میدان میں داخل ہو، اور انسان اگر جسمانی اعتبار سے ہر
عنوان سے آسودہ خاطر ہوگا، مطمئن ہوگا، تب جا کر انسان اپنے گمشدہ حقیقی کمال، اس معنوی کمال کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوگا، جد و جہد کرے گا اور قرب پروردگار کے لیے انسان کوشش کرے گا۔ پس انبیاء نے یہ جتنی بھی زحمات کی ہیں اس معاشرے میں قیام عدل کے لیے، حکومت کے نفاذ کے لیے اور معاشرتی مینجمنٹ کے لیے، لوگوں کی جو ہے وہ معاشرتی مسائل اور اختلافات کے حل کے لیے، یہ تمام کے تمام ایک ہی ہدف کے لیے مقدمہ قرار پائیں گے، اور وہ ہدف ہے انسان کی تربیت کرنا تاکہ وہ خداوند متعال تک پہنچے۔ لہٰذا آپ دیکھیں جمہوری اسلامی ایران میں قیام امام خمینی کے بعد اور انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جمہوری اسلامی ایران کی حکومت کا مقصد قیام عدل قرار نہیں دیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہاں پر عدالت علوی کو قائم کرے گی۔ البتہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں عدل علی قائم کرنا چاہتے ہیں، کہ جو کہ قائم نہیں ہوا اور نہ ہی یہ ہدف تھا، بلکہ یہاں اگر عدل کے لیے جد و جہد کی جائے تو اس جد و جہد کا مقصد مقدمہ قرار پانا ہے تاکہ انسانوں کو اللہ سے آشنا کروایا جائے۔ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکومت اسلامی اور انقلاب اسلامی کا مقصد یہ بیان کیا کہ ہماری تمام تر جد و جہد کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو خدا سے آشنا کرے، انسان سلوک اللہ کے لیے قدم بڑھائے اور خداوند متعال سے آشنا ہو اور خداوند متعال کی طرف آگے بڑھے۔ لہٰذا اگر دیکھیں تو جتنے بھی اخلاقی علوم معاشرے میں بیان کیے جائیں اور ان اخلاقیات کو صحیح اخلاق کے ساتھ تعبیر کیا جائے، چونکہ اخلاق صحیح بھی ہو سکتا ہے، اخلاق فاسد بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا صحیح اخلاق، صحیح عرفان اور صحیح سیر و سلوک کا مطلب یہی ہے کہ انسان میں موجود اس خدادادی صلاحیت کو بیدار کرنا، روشن کرنا، واضح کرنا، تاکہ یہ انسان جد و جہد کر کے خداوند متعال تک پہنچے۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو عبادت کرے، اے انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، پس اے انسان جو تو مشقت اٹھا کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ اپنے رب کو تلاش کرے، فملاقی ہے، تو جتنی بھی یہ جد و جہد کر رہا ہے اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی عبادت میں، فملاقی ہے، پس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پالے گا اور اس سے ملاقات کرے گا۔ پس تمام انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ انسان میں موجود اس فطری رجحان کو بیدار کریں اور انسان کو تیار کریں تاکہ وہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جستجو کرے، تلاش کرے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کوشش کرے، فملاقی ہے، اور جب یہ کوشش کرے گا تو اس کی حرکت میں برکت آئے گی، فملاقی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ پس انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے انبیاء کو معاشرے میں عدل بھی قائم کرنا پڑا، انصاف بھی قائم کرنا پڑا، مظلوم کی حمایت بھی کرنی پڑی، حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد بھی کرنا پڑی، آپس میں لوگوں کے جو اختلافات ہیں انہیں حل بھی کرنا پڑا تاکہ انسان کو ہر لحاظ سے اس کے ذہن کو مطمئن کیا جائے، پرسکون کیا جائے، تاکہ وہ اپنے اس فطری رجحان کی طرف جد و جہد کرے جو اس کے وجود میں خداوند متعال نے قرار دیا ہے۔ بس ایسے میں انسان کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے اس کمال فطری کو تلاش کر سکے۔ عرفان حقیقی جس کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں اور عرفان اسلامی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس عرفان حقیقی کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو عالی ترین اس کے ہدف تک پہنچائے جس کے لیے اس نے جستجو کرنا ہے، اور وہ فطری ہدف اس انسان کے وجود میں موجود ہے۔ اب یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ عرفان اس سے کیا مراد ہے؟ عزیزان محترم، ہماری زبانوں میں ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے عرفان اور ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے معرفت یا عرفہ۔ اس سے نکلنے والے اگر کلمات کو لغت میں تلاش کیا جائے تو لغوی اعتبار سے ان تمام کلمات کا ایک ہی معنی ہے، اور وہ ہے پہچاننا۔
میں نے پہچانا، تو نے پہچانا، اس نے پہچانا، ہم نے پہچانا، ہم سب نے پہچانا۔ لہٰذا مختلف جو آپ اس کلمے کی جو حالتیں ہیں جب ان کو تبدیل کرتے ہیں تو مختلف معانی اس سے خارج ہوتے ہیں، لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہے، لب مطلب اس کا یہی ہے کہ پہچاننا۔ پس عرفان کا مطلب بھی پہچاننا ہے اور معرفت کا مطلب بھی پہچاننا ہے۔ اب یہ شناخت کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ ایک دفعہ انسان کی شناخت حسی ہے، ایک دفعہ انسان کی شناخت عقلی ہے، یعنی انسان اپنی عقل سے جو ہے وہ کسی چیز کو پہچانتا ہے۔ ایک دفعہ انسان محسوسات سے کسی چیز کو پہچانتا ہے۔ ایک دفعہ انسان کے سامنے کوئی چیز نقل کر دی جاتی ہے، لہٰذا انسان نقل کے ذریعے سے پہچانتا ہے۔ جیسے قرآن ہے، ایک کتاب ہے، اس کتاب کے ذریعے سے انسان پہچانتا ہے۔ جیسے روایات ہیں، انسان روایات کے ذریعے سے پہچانتا ہے۔ پس یہ نقل آ گیا، یعنی خدا کا قول، رسول کا قول، ائمہ کا قول، اصحاب کا قول، اولیاء کا قول، انسان اس کے ذریعے سے پہچانتا ہے۔ اور ایک پہچان ایسی ہے جو انسان کے دل سے وابستہ ہے، یعنی اس پہچان میں انسان حس، عقل، نقل اس کے ذریعے سے نہیں پہچانتا، بلکہ اپنے قلب کے اشراق اور قلب کے شہود کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ معلوم تک پہنچتا ہے اور معلوم کو پہچانتا ہے۔ پس لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بیان ہوا کہ حسی معرفت، عقلی معرفت، نقلی معرفت، شہودی معرفت، ان تمام معرفتوں کو عرفان کہا جائے گا، چونکہ لغت میں عرفان اور معرفت میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اصطلاح میں دیکھیں، جو اصطلاح یہاں علم عرفان میں اور عرفان کی تلاش میں جس عرفان کے لیے علماء جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں، وہ عرفان کون سا ہے؟ وہاں عرفان سے مراد معرفت نہیں ہے، وہاں عرفان کا مطلب اور ہے اور معرفت کا مطلب اور ہے۔ پس اصطلاحی اعتبار سے ہر قسم کی معلومات کو معرفت کہا جائے گا، لیکن اگر عرفان کو دیکھا جائے تو عرفان ایک خاص قسم کی معرفت ہے، یعنی یہاں حسی معرفت جو ہے وہ کام نہیں کرے گی، یہاں عقلی معرفت کی ضرورت نہیں ہے، یہاں نقلی معرفت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ باطنی شہود کے ذریعے سے، باطنی الہام کے ذریعے سے جب انسان کسی معلوم تک پہنچتا ہے تو اسے عرفان کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان اپنے باطن کے ذریعے سے اشراق کرتا ہے، باطن کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ معلوم کو کشف کرتا ہے اور معلوم تک پہنچتا ہے۔ اس معلوم تک پہنچنے کو جس میں انسان نے عقلی علوم کا سہارا نہ لیا ہو، جس تک پہنچنے کے لیے انسان نے نقلی علوم کا سہارا نہ لیا ہو، جس تک پہنچنے کے لیے انسان نے حس کا سہارا نہ لیا ہو، جب انسان باطن کے شہود کے ذریعے سے اور باطنی الہام کے ذریعے سے معلوم کو کشف کرے تو اس کشف کا نام عرفان ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، بغیر کسی واسطے کے خداوند متعال تک پہنچنا عرفان ہے۔ یعنی واسطہ کون سا ہو سکتا ہے؟ انسان کی حس واسطہ بنے انسان کو خدا تک پہنچانے میں، تو کہیں کہ یہ عرفان نہیں ہے، یا عقل واسطہ بنے خدا تک پہنچانے میں، یہ عرفان نہیں ہے، نقل واسطہ بنے، یہ عرفان نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہم یہاں لب عرفان کی بات کر رہے ہیں، خالص عرفان کی بات کر رہے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ یہاں حس بھی مقدمہ قرار پائے گی، عقل بھی مقدمہ قرار پائے گی، نقل بھی مقدمہ قرار پائے گی، لیکن اصل انسان کو جو معرفت حاصل ہوگی وہ باطنی شہود سے حاصل ہوگی، وہ باطنی اشراق سے حاصل ہوگی، عرفانی معرفت۔ بس وہ سب معرفتیں ہیں، لیکن وہ سب معرفتیں اس عرفان کے جو عرفان بمعنی خاص ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ سب مقدمہ قرار پائیں گی۔ پس اس معرفت کو اگر ہم علمی اصطلاح میں بیان کرنا چاہیں کہ اس شہودی معرفت کو، اس قلبی معرفت کو، اس الہامی معرفت کو کہ جس معرفت کے ذریعے سے انسان اپنے معلوم تک پہنچتا ہے، اس کو اگر فلسفے میں تلاش کیا جائے تو فلسفے اور منطق میں اسے علم حضوری کہا جاتا ہے۔ تو ہم اگر حسی معرفت کریں تو وہ علم حصولی ہے، اگر ہم نقلی معرفت کریں تو وہ بھی علم حصولی ہے، اگر عقلی معرفت کریں تو وہ بھی علم حصولی ہے۔ پس علم حصولی کے لیے انسان کو تجربے کی ضرورت ہے، اور علم حضوری
تجربہ، فکر اور استدلال کے اور برہان کے بغیر حاصل ہوتا ہے۔ ان دونوں علوم میں فرق کو واضح کریں، ہماری گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں جو ہے وہ کیڑے نکالنے کی اگر کوشش کریں گے تو یقینی بات ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دو علوم ہمارے پاس موجود ہیں، ایک علم حسی ہے، ایک علم حضوری ہے۔ علم حسی میں انسان حس کے ذریعے سے مدد لیتا ہے، جو حواس اس کے پاس موجود ہیں، ان حواس کے ذریعے سے انسان معلوم کو کشف کرتا ہے۔ ایک دفعہ انسان عقل کے ذریعے سے معلوم کو کشف کرتا ہے، ایک دفعہ انسان نقلی علوم کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے معلوم کو کشف کرتا ہے۔ یہ سب علم حسی کے دائرے میں آئیں گے، لیکن ہماری بات علم حضوری پر ہو رہی ہے کہ جس میں انسان اپنے باطن کے ذریعے سے اس کو جو ہے نا وہ وجداناً مشاہدہ کرتا ہے اپنے معلوم کو، اور باطنی طور پر اس کو الہام ہوتا ہے، اور اس باطنی الہام کے ذریعے سے وہ اپنے معلوم کو کشف کرتا ہے، اور اسے علم حضوری کہا جائے گا، یہ علم حصولی نہیں ہے۔ اب جب بھی ہم مفاہیم کا تذکرہ کرتے ہیں، مثلا میرے ذہن میں ایک مفہوم آ گیا ہے جو علم منطق میں بیان کیا گیا ہے، انسان کے ذہن میں ایک مفہوم ہے، انسان ان دو مفہوموں کو جب آپس میں ملاتا ہے اور ان کے ذریعے سے ایک تیسرے مفہوم کو خارج کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ انسان نے تولید علم کی ہے، یعنی انسان نے تفکر کے ذریعے سے، انسان نے تعقل کے ذریعے سے، انسان نے غور و فکر کے ذریعے سے ایک معلوم کو کشف کیا ہے۔ تو یہ علم حصولی کے ذریعے سے معلوم کو کشف کیا جا رہا ہے۔ پس انسان اگر اپنے ذہنی مفاہیم کو جو ہے وہ ایک خاص ترتیب سے مرتب کرے تاکہ ایک معلوم اس کے سامنے ظاہر ہو جائے جو علم منطق میں بیان کیا گیا ہے، اور ایک جدید مفہوم انسان کے سامنے کشف ہو جائے، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ جدید مفہوم جو انسان کے سامنے آیا ہے یہ کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک ذہنی مفہوم ہے۔ یقینی بات ہے جب ذہنی مفہوم وہ قرار پائے گا تو وہ جو ہے وہ اس ذہنی مفہوم کے ذریعے سے حاصل شدہ معرفت اور عرفان جو ہے وہ ذہنی مفہوم کہلائے گا، وہ معرفت کہلائے گی، اسے عرفان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ چونکہ علم حضوری کے ذریعے سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے ان معرفتوں کی بھی انواع و اقسام آپ بیان کر سکتے ہیں کہ انسان کو الہام ہو گیا فلاں چیز کے متعلق، فلاں چیز کے متعلق، فلاں چیز کے متعلق، تو کیا یہ تمام الہامات پھر اب عرفان کہلائیں گے؟ تو ہم کہیں گے کہ نہیں۔ علم حضوری کے ذریعے سے حاصل ہونے والے تمام معارف عرفان بمعنی الخاص جو ہم یہاں بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ عرفان نہیں کہلائیں گے، بلکہ عرفان سے مراد یہاں پر جو جس عرفان کو ہم تلاش کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان باطنی شہود کے ذریعے سے، انسان باطنی الہام کے ذریعے سے خداوند متعال کو درک کرے، خداوند متعال کی صفات کو درک کرے، خداوند متعال کو جو ہے وہ اس کے افعال کو درک کرے۔ پس اس باطنی شہود کو اور باطنی الہام کو عرفان کہا جائے گا کہ جس کا محور خدا ہو، یعنی ذات خدا ہو، صفات خدا ہو، افعال خدا ہو۔ جب انسان باطنی الہام کے ذریعے سے ان چیزوں تک پہنچتا ہے تو اسے عرفان بمعنی الخاص کہتے ہیں کہ جس کی تلاش کے لیے یہ دروس کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور جاری کیا گیا ہے۔ پس یہ عرفان یعنی انسان جو شہود کے ذریعے سے اور الہام کے ذریعے سے ذات خدا، صفات خدا اور افعال خدا تک پہنچ رہا ہے، یہ انسان کی فکر اور استدلال کے ذریعے سے انسان کو حاصل نہیں ہو رہے ہیں، یہ ادراک قلبی سے جو بمعنی مطلق ہے اس سے بھی حاصل نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ یہ بمعنی الخاص علم حضوری میں بھی بمعنی الخاص ایک جو ہے وہ اصطلاح ہے کہ انسان صرف خدا کی ذات، خدا کی صفات اور خدا کی افعال تک جو ہے وہ الہام باطنی کے ذریعے سے پہنچے اور وہاں جو ہے وہ علم حضوری اس کو حاصل ہو۔ پس عرفان کا مطلب اللہ کی معرفت ہے، لیکن یہ اللہ کی معرفت غائبانہ معرفت نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ انسان نے توحید کا علم پڑھ لیا ہے، انسان نے جو ہے وہ اصول مرحوم شیخ صدوق کی جو کتاب التوحید ہے اس التوحید کو انسان نے پڑھ لیا ہے، تو اب انسان نے کیا خدا شناس ہو گیا ہے؟ تو یہ جو انسان نے التوحید کتاب پڑھی ہے تو انسان کو جو خدا کے بارے میں علم حاصل ہوا ہے اس علم کو علم حصولی کہیں گے، یہ علم حضوری نہیں ہے۔ یا اس کے علاوہ اصول کافی میں موجود جتنی بھی روایات
خدا شناسی سے متعلق ہیں، افعال خدا اور صفات خدا سے متعلق جتنے بھی روایات موجود ہیں، انسان اگر ان روایات کا مطالعہ کرے یا انسان عقلی برہان قائم کرے خداوند متعال کے وجود پر، اس کی صفات پر، اس کے افعال پر، تو یہ سب کے سب علم حسی کے دائرے میں آئیں گے، علم حضوری نہیں کہلائیں گے۔ اور یہ جو معرفت حاصل ہوگی یہ معرفت غائبانہ ہے، یعنی انسان نے عقل کے ذریعے سے، انسان نے برہان کے ذریعے سے اس کو پہچاننے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی انسان اس کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا ہے، اس کو پہچان رہا ہے، اور علم اس کا علم حصولی ہے۔ علم حضوری کب ہوگا؟ جب انسان کے وجود کی گہرائیوں میں موجود وہ جو فطرت ہے، وہ فطرت شکوفہ ہوگی اور خدا شناسی کے لیے آگے قدم بڑھائے گی اور خود خداوند متعال تک پہنچے گی، فملاقی ہے، اور خداوند متعال کو جب لقا کرے گی تو اس مرحلے کو عرفان کہا جاتا ہے، جو خداوند متعال نے اس آیت میں سورہ انشقاق میں بیان کیا ہے۔ عزیزان محترم، اس موضوع پر گفتگو ابھی جاری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان خالص اور نایاب مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ بنیادی جو رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم مطلب کو سمجھتے دیر سے ہیں، لیکن اس کا انکار پہلے کر دیتے ہیں، اور اگر انسان پہلے ہی انکار کر دے تو اس کا مطلب ہے انسان نے اپنے لیے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ چونکہ اعتراض کرنا اور جو ہے وہ انکار کرنا یہ بہت ہی آسان ہے، لیکن ایک بات کو سمجھنے کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس شخص کی بات کو پہلے سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا فلسفے میں بھی اس چیز کی تاکید کی جاتی ہے، عرفان میں بھی اس چیز کی تاکید کی جاتی ہے کہ انسان پہلے ایک فیلسوف کی بات کو سمجھے، ایک عارف کی بات کو سمجھے، اور خود اس کی زبان سے سمجھے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان اس پر اعتراض کرنے کی جو ہے نا وہ جرأت کرے، لیکن اعتراض بھی اس کی زبان کو سمجھ کے کرے، یعنی اسی کی زبان سے اعتراض کرے، اپنی زبان سے اعتراض نہ کرے، چونکہ اگر اپنی زبان سے اعتراض کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی بیک پر وہ تمام علوم ہیں کہ جو علوم حسی ہیں، عقلی ہیں، نقلی ہیں، اور انسان ان کی مدد لے کر جو ہے وہ عرفان پر اعتراض کر رہا ہے، جبکہ عرفانی جو اصطلاحات ہیں یا جو عرفانی مطالب ہیں یا جہاں تک عرفان آپ کو لے کر جانا چاہ رہا ہے وہ خالص علم حصولی نہیں ہے بلکہ علم حضوری ہے، جس کے لیے اگر آپ کو جد و جہد بھی کرنا ہے تو آپ خود اشراق باطن سے ان چیزوں کو درک کریں، بعد میں اس کے ساتھ آپ اعتراض کریں کہ نہیں وہ جو بات تھی وہ غلط تھی، یہ بات جو ہے یہ درست ہے۔ تو خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔